نحمده ونصلي ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مرید کو شیخ کی خدمت میں ایک مدت خاص تک رہنا ضروری ہے، اس سے مقصود میں خاص سہولت ہو جاتی ہے۔ رہا یہ کہ کس قدر مدت میں کام ہو جاتا ہے اس کا تعین مشکل ہے، یہ مناسبت پر موقوف ہے، یعنی ایک شخص کو اپنے شیخ سے کتنی مناسبت ہے، جتنی زیادہ ہوگی اتنی کم وقت میں اس کی مرضی کو سمجھ لے گا، اس کی منشا کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لے گا تو نفس قابو میں رہے گا۔ اگر اہل استعداد ہو تو کام بہت جلدی ہو جاتا ہے۔ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حضرت مولانا گنگوہی صاحب رحمۃ اللہ کل 45 روز رہے۔ اس کے بعد حضرت حاجی صاحب نے فرمایا کہ ہم دے چکے جو کچھ دینا چاہتے۔ حضرت مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ اس وقت کا یہ فرمانا حضرت کا کہ ہم دے چکے جو کچھ دینا تھا سمجھ میں نہ آیا کہ کیا دیا، مگر 15 برس کے بعد معلوم ہوا کہ یہ دیا تھا۔ پھر اس پر حضرت گنگوہی صاحب نے مزاحاً فرمایا کہ اگر ہم جانتے کہ یہ چیز ہے تو اتنی محنت کیوں کرتے۔ اس پر حضرت والا نے بھی مزاحاً فرمایا کہ مل جانے پر فرماتے تھے ورنہ 15 برس تو معلوم ہی ہونے میں لگ گئے۔ یعنی انسان کی زندگی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو محبت پانے کا بنیادی مقصد ہے جس کو وہ حاصل کرنا چاہتا ہے وہ بغیر محنت کے نہیں آتا، محنت تو کرنی پڑتی ہے، رگڑا تو ہر ایک کو لگانا پڑتا ہے۔ تو جتنا وقت لگے گا شیخ کے ساتھ اس کی تربیت میں چلتے چلتے پہنچ جائے گا وہ اپنی منزل مقصود تک۔ اور ایک دفعہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دھیان، ان کی محبت، ان کا خیال، استحضار، وہ اصل ہے یہی جو چیز حاصل ہوتی ہے وہ یہ حاصل ہوتی ہے جو 15 سال میں پتہ چلا، وہ یہ کہ یہ داعیہ پیدا ہو گیا کہ شریعت کے خلاف کوئی کام نہیں کرنا۔ اللہ کو ناراض کرنے کے لیے شیطان اور نفس جتنے بھی بہانے کر لے وہ ہر ایک کے خلاف ڈٹ جائے، یعنی یہ داعیہ پیدا ہو جائے جو ہر مسلمان چاہتا تو ہر ایک ہے، ہر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ اللہ کی نافرمانی میں نہ کروں، لیکن اس کی ہمت نہیں پاتا، تھوڑی کرتا ہے تھوڑی نہیں کرتا، پہلے نمازیں ٹھیک کر لیتا ہے، پھر کچھ فرائض اور ادا کرتا ہے، کچھ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، کچھ قابو میں نہیں آتے۔ تو یہ جو قابو میں نہ آنے کی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ اندر ہمت نہیں ہے، نفس ذرا سستی کرتا ہے، کمینگی دکھاتا ہے، بعض اوقات 2 نمبری کرتا ہے، بہلا پھسلا کے گڑبڑ کر کے پھنسا دیتا ہے، اس کے لیے جسٹیفیکیشن نکالے، اچھا ابھی یوں کر لیتے ہیں، یوں پھر بعد میں یوں ہو جائے گا، یوں کر کے کہانی اچھا میں خالی اتنا کر کے وہاں سے وہاں نکال دیتا ہے۔ تو انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کب کہاں بے وقوف بنا کے تباہ و برباد کر دیا، دوبارہ گرا دیا۔ یعنی یہ بالکل اسنیکس اینڈ لیڈر والی کیفیت ہے کہ ہمت کر کے آپ چلتے رہتے راستے پہ، پہلا سانپ آتا ہے، ڈس لیے گئے تو گئے، اس وقت کود کے اس طرف جانا ضروری ہے، اس وقت فوراً خیال آ جانا چاہیے کہ یہ مجھے وہاں جانا نہیں ورنہ میں تو ساری محنت ضائع ہو جائے گی۔ تو اس وقت ہمت کرنے کی یہ جو مجاہدے کی فکر پیدا ہو جاتی ہے، احساس پیدا ہو جاتا ہے، تو اس میں ہوتا کیا ہے، دونوں کام نظر آ جاتا ہے کہ گڑبڑ ہو گئی ہے، نظر آ جاتا ہے کہ میں غلط راستے پہ پڑھنے والا ہوں، تو پہلے ہی سے ہمت کر کے اس طرف جاتا نہیں۔ عام حالات میں کیا ہوتا ہے کہ نفس کا ایک خیال آیا، شیطان نے ایک وسوسہ ڈالا، نفس نے اس کو اپیل کیا، اس کا بڑا مزے کی بات ہے، یہ آئیڈیا زبردست ہے، یہ کر لیتے۔ اب وہ نفس کی طرف سے خیالات گھوم رہے ہیں دماغ میں اور شیطان اپنی طرف سے اثر ڈالے چلا جا رہا ہے۔ اب وہ اگر اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تعلق پیدا ہو چکا ہے تو اس کو فوراً نظر آ جائے گا کہ یہ میں غلط راستے پہ چلنے والا ہوں، یہ رانگ ایگزٹ ہے۔ تو ایک تو یہ سمجھ میں آ جائے، پہلا اسٹیپ یہ ہے، اور دوسرے اسٹیپ پہ اس کو فوراً یہ تنبؤ ہو جائے گا کہ بھائی اس سے بچو، اور بچنے کے لیے جو طاقت چاہیے وہ اس کو استعمال کرے گا اور بچ جائے گا۔ یعنی شیطان کو ڈاج کر سکے گا، نفس کو ڈاج کر سکے گا، اس کی شرارت کو جان کے فوراً گردن سے دبوچ لے گا اس کو اور سیدھے راستے پہ رہے گا۔ یہ ہے وہ داعیہ، یا وہ یہ جذبہ، یہ فکر، یہ احساس، یہ استحضار مجاہدے کے نتیجے میں جو ایک ملکہ پیدا ہو جاتا ہے، طاقت قوت پیدا ہو جاتی ہے، یہ ہے کل، یہ ہے اصل۔ پھر اس کو اس ٹریک پہ رہنا بہت آسان ہوتا ہے۔ ایک آدمی جو کئی سال محنت کر کے ورزش کر کے اپنے آپ کو ایک خاص باڈی شیپ میں لے آتا ہے، اس کو مشکل نہیں ہوتی کبھی بھی اپنے آپ کو پرہیز میں لانا، دنیا جہاں کی چیزیں مل رہی ہیں وہ نہیں کھائے گا، نہیں مجھے روٹین ہے میں اس کو خراب نہیں کروں گا،
آپ لاکھ اس کے آگے بہت کچھ رکھیں، لاکھ اس کو سستی ہو، رات میں دیر سے سویا، وہ اپنے وہ آورس پورے کرے گا، اس کو پتہ ہے کہ نہیں اس کے بغیر مجھے کیا نقصان ہوگا۔ ہم چونکہ اس سے گزرتے نہیں، ہمیں پتہ نہیں چلتا، تو ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ اس کے نہ کرنے کا نقصان کیا ہے۔ یعنی ٹائم ضائع کرنے کا اب جیسا ہمیں اب احساس ہوتا ہے، ایک پروجیکٹ ہے، ایک ایگزام ہے، کوئی ہم آگے ایکسپرٹیز کے لیے کام کر رہے ہیں، آگے بڑھنے کے لیے کچھ کام کر رہے ہیں، تو اس وقت ہمارا جو حال ہے ہمیں اچھی طرح سے معلوم ہے کہ ہمیں کیا نہیں کرنا، لیکن جس وقت ہم اس سے گزر رہے تھے اسکول اور کالج کے زمانے میں، وہاں ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آتا، اس وقت ہم بھی وہی وقت برباد کر رہے ہوتے ہیں۔ اب یہ بچے جو وقت برباد کرتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ یار اس کا امتحان ہے، یہ کیا کھیل میں لگا ہوا، ابھی GCSEs ہے، ابھی 11+ ہے، ابھی اس کے سیٹس ہیں یا A لیول ہے، جو بھی ہے، ہمیں جتنی فکر ہوتی ہے ماں باپ کو اتنی ان بچوں کو فکر نہیں ہوتی۔ اور اب اگر ہمیں اس جگہ پہ رکھا جائے اور اس میچیورٹی کے ساتھ رکھا جائے تو ہم کبھی وقت کو برباد نہ کریں۔ ہمیں معلوم ہے کہ اس کام کے لیے اتنے گھنٹے چاہیے، ہم اس کو سالڈ استعمال کریں گے، خواہ اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے، اپنا ٹائم پورا صحیح سے مینیج کریں گے۔ ٹائم مینجمنٹ کی ساری سکلز ڈیولپ ہو جاتی ہیں، اس میں ڈسٹریکشن آ نہیں سکتی۔ اہم سے اہم کام کو بھی آپ سائڈ لائن کر کے پہلے یہ کام کریں گے کیونکہ آپ نے ایک ٹارگٹ اپنا طے کر لیا ہے۔ تو اصل میں یہ ملکہ پیدا کرنا ہوتا ہے، اور وہ ہوتا ہے صرف نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر، ان کی صحبت میں، ان کے ساتھ آپ رہتے ہیں، وہ بار بار مختلف چیزیں بتا کے مختلف اینگل سے آپ کو نہیں ایسے نہیں کرو، ایسے کرنا، نہیں یہ نہیں ایسے، تو بہت ساری چیزیں آپ کو سمجھ میں ہی نہیں آئیں گی، بہت ساری چیزوں میں لگے گا یہ تو عجیب بات ہے، میں تو اچھا خاصا اچھے جذبے سے یہ کرنا چاہ رہا ہوں، منع کر رہے ہیں مجھے۔ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کا غالباً یہ واقعہ ہے کہ وہ مدرسے میں پڑھ رہے ہیں، ابا بھی مدرسے میں استاد ہیں، تو مغرب کی نماز کے بعد 2 نفل پڑھے، 2 سنت 2 نفل پڑھ کے کہیں گے آج ہمارا دل چاہ کے ہم اوابین پڑھ لیتے ہیں۔ تو ابھی ہم نے نماز میں اوابین کی نیت باندھی تھی کہ ابا پیچھے سے آئے، ایک سر پہ چپت لگائی اور کہا چل توڑ نہیں جا کے سبق پڑھ اپنا۔ تو ہم نے دل میں کہا کہ خود بھی نہیں پڑھتے، میں بھی نہیں پڑھنے دیتے۔ تو اس وقت سمجھ میں نہیں آتی بات، بعد میں لیکن سمجھ میں آیا، کہیں گے ابا نے اس وقت زبردست علاج کیا۔ ہمیں تو یہ 2 نفل پڑھنے کا جو جذبہ پیدا ہوا تھا وہ اس لیے کہ وہ وقت سبق یاد کرنے کا تھا، کل صبح جو سنانا ہے، اس سے جان چھوڑانے کے لیے سوچا کہ 2 نفل ہی پڑھ لیتے، 2-4 نفل ہو جائیں گے اوابین کے عنوان سے، تو مسجد میں بیٹھے رہیں گے۔ تو بظاہر شیطان اس طرح سے بھی آتا ہے، نیکی کے راستے سے آپ کو مارتا ہے، کبھی بدی کے راستے سے مارتا ہے۔ بعض لوگوں کے لیے تو کھلا کھلا گناہ میں اپیل کیا، بھائی شیطانی ہے، چلو پہنچ جاتے ہیں۔ بعض لوگوں کے لیے نیکی کے کاموں کو مزین کر کے غیر اہم کام میں لگا دیتا ہے، یہ نیکی کا کام ہے، وہ بڑا کام چھوڑ کے بیٹھا ہوا ہے۔ بدعات کو اسی لیے اسلام نے اتنا ناپسند کیا کہ اس کے اندر بڑی اپیل ہے، بہت مزہ ہے، ایک یونیک سی بات لگتی ہے، کوئی نہیں کر رہا ہم کرتے ہیں، بالکل ان یوزول سی چیز، اس میں ذرا فن ون بھی ہوگا، لگے ہوتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں کہ جو ان نئی چیزوں کے پیچھے پورا وقت، کئی گھنٹے، کئی دن لگا دیتے ہیں۔ ماتم کے جلوسوں میں آپ دیکھیے، محرم کے اندر ایک قوم آتی ہے، یعنی وہ لوگ جو ان میں سے کئی شیعہ بھی ہوتے بھی نہیں ہیں، وہ پارٹی کے لیے آتے ہیں لیکن لگے ہوتے ہیں۔ ایسے میں کئی سنیوں کو جانتا ہوں کہ جنہوں نے، ان کے والدین نے ان کو کہا بھائی محرم کے ان 40 دنوں میں تم کام وام نوکری ووکری نہیں کرو گے۔ ہمارے ابا کے یہاں ایک کام کرتا تھا بندہ آفس میں ان کے، تو وہ کہتا ہے ان 40 دن میں تو بس وہ میں صرف کڑا وڑا ڈال کے فقیر بن کے رہتا ہوں، کچھ اور نہیں کر سکتا، میں کوئی کام ہی نہیں کرنا، عام دنوں میں نماز بھی نہیں۔ کتنی عجیب سی بات ہے، ایک کھلی بدعت، بالکل اتفاقی طور پر بیکار کی چیز، شریعت میں اس کی پابندی، اس کی جسٹیفیکیشن لیکن آپ کو نظر آئے گی۔ اہل تشیع سے بات کریں تو اس کی جسٹیفیکیشن دیں گے۔ کوئی چیز مباح ہوتی ہے، گنجائش ہوتی ہے اس کی، لیکن وہ اتنی اپیل کرنے لگتی ہے اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ اب ایک مستحب چیز بھی ہو، مستحب کا مطلب کہ پسندیدہ ہے، اور ایک ہے مباح کہ نہ پسندیدہ ہے نہ غیر پسندیدہ، بس جائز ہے، یعنی ایسے بیٹھنا چوکڑی مار کے، یا ایسے بیٹھنا ٹھیک ہے، جس طرح چاہے بیٹھے، گھر میں بیٹھے ہوئے نیلے رنگ کا پہنے، کالے رنگ کا پہنے، کوئی مذائقہ نہیں، لیکن اب کوئی خاص رنگ کو، خاص انداز سے بیٹھنے کو، خاص وضاقتہ کو، خاص ٹوپی کو لازم سمجھ لے یا اہم سمجھ لے یا دین کا کوئی حصہ بنا لے تو بدعت ہو جائے گی۔ ایک چیز جو صرف مستحب ہو اس کو بھی اگر کوئی لازم سمجھ لے یا سنت ہے اس کو بڑھا کے فرض کی طرح سے سمجھنے لگے
تو وہ بھی بدعت بن جاتی ہے۔ دین میں اضافہ، جس چیز کو جتنا رکھا اس کو اتنا رکھنا ضروری ہے، کیونکہ اس میں اپیل بہت ہے، مزہ آتا ہے، تو اس پہ شریعت اس کی گنجائش نہیں دیتی بالکل بھی۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اوقات اتنی سادی اور سیدھی چیزوں کو منع فرمایا کہ آدمی کہتا ہے کہ یہ کون سی اتنی بڑی بات تھی، چلو کر لیتے لوگ تو کیا ہوتا، نہیں، وہ راستہ کھل جاتا۔ تو اب انسانی نفس کو ایسی چیزیں مزین کر کے شیطان دکھاتا ہے، اپیلنگ لگتی ہیں، تو شیخ کا کام یہ ہے کہ وہ آپ کو ایسے موقع پر بس یہ بتا دے کہ اس وقت یہ کرنا ہے، اس وقت یہ کرنا ہے، کرتے 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 اس کے ساتھ رہتے آپ ٹریک پہ آ جاتے ہیں، یعنی آپ خود ڈائگنوز کرنے لگتے ہیں۔ یعنی جیسے ٹام آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا، نیویگیشن کا سسٹم آپ کو بتاتا رہتا ہے، نئی جگہ جا رہے ہیں، پہلی دفعہ جا رہے ہیں، وہ بتا رہا نہیں لانگ ایگزٹ، ادھر جاؤ، لین میں رہو، یوں کرو وہ کرو، ادھر سے غلط ایگزٹ مت لینا، یہاں سے رائٹ جاؤ، یہاں پہ لیفٹ جاؤ، وہ بتاتا رہتا ہے شروع میں۔ 6-8 دفعہ جانے کے بعد آپ کو سمجھ میں آ جاتا ہے راستہ خود ہی، اب آپ کو ضرورت ہی نہیں کوئی آپ کو بتائے، بلکہ آپ خود اپنا راستہ بنا لیتے ہیں۔ جب پتہ بھی چلتا ہے آگے بلاک ہے تو آپ خود اس سے ڈیٹور کر لیتے ہیں، آپ کو معلوم ہے یہاں سے شارٹ کٹ ہے، یہاں سے بہتر ہے، لیکن اس میں بار بار چلنے سے ہوتا ہے، بار بار جانا پڑتا ہے۔ کسی کی صحبت میں کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کو اس ہاتھ پکڑے، ساتھ لے کر چلے، وہ چلتا رہے گا، آتا رہے گا، آئیں گے جائیں گے، بار بار آتے جاتے رہیں گے تو راستہ سمجھ میں آ جائے گا۔ تو اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نیک لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کو استمرار سے بیان کیا ہے، مطلب یہ کہ بار بار مستقل کرو، ایمان لے آئے، تقوی اختیار کرو، تقوی آ گیا، نیک لوگوں میں اٹھو بیٹھو۔ تو اللہ نے کہا اے لوگوں جو ایمان لائے، یا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور آگے بتا دیا وکونوا مع الصادقین، اور نیکوں کے ساتھ، سچوں کے ساتھ اٹھے بیٹھے رہو، نیکوں کی صحبت میں رہو۔ متقیوں کی صحبت میں کونوا مع، ہو جاؤ، رہ پڑو ان کے ساتھ۔ کتنی دیر؟ حضور فرما رہے کہ یہ ہر ایک کے اپنے مزاج کی بات ہے، کسی کو زیادہ، کسی کو کم، کسی کے لیے اتنا، کسی کے لیے اتنا، تو ہر ایک کے ضرورت کے اوپر ہے۔ آپ کی ٹریننگ کب مکمل ہو جائے گی؟ ایک بچہ 6 مہینے میں حافظ بن جاتا ہے، ایک 6 سال میں بھی نہیں بن پاتا، لیکن وہ الٹیمیٹلی دونوں بن جائیں گے، لیکن لگے گا 6 سال لگ گئے، کیا فرق پڑتا ہے؟ مقصود تو حافظ بننا تھا۔ آپ کو اپنی عالم کی ڈگری مکمل کرنی ہے، MBBS کی کرنی ہے، آپ پارٹ ٹائم ہو کے کر رہے ہیں، زیادہ ٹائم لگے گا، کوئی بات، کام ہو جائے گا، لیکن کرتے رہیں گے تو اللہ کی راہ میں پڑھنے کا مطلب یہی ہے کہ اس کی راہ میں جب پڑھ گئے، چل پڑے، سالک ہو گئے۔ سالک کا مطلب راستہ طے کرنے کے لیے ارادہ کر کے چل پڑنے والا۔ تو جو بھی طریقے پر چل پڑا، طریقے کا مطلب بھی راستہ ہی ہے، منہج کا مطلب بھی راستہ ہے، شریعت کا مطلب بھی راستہ ہے، سب کے معنی وہی ہیں۔ گھاٹیاں، یہ سب گھاٹ پہ پہنچانے والے، پانی پہ کے راستے پہ پہنچانے والے، سب کسی طرح کے معنی۔ تو اللہ کے راستے میں چلنے والے کے لیے نیک آدمی کی صحبت، نیک شخص کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بے تحاشا ضروری ہے، کیونکہ اس کے بغیر اس کو یہ کوالٹی سمجھ میں نہیں آئے گی، یہ بات سمجھ میں ہی نہیں آئے گی کہ میں اسیس کیسے کروں اپنے آپ کو کہ میرا یہ ڈیسیجن اس وقت ٹھیک ہے کہ نہیں ہے، میری یہ فکر ٹھیک ہے کہ نہیں۔ شریعت کے نام پہ لگ تو بڑی اپیلنگ رہی ہے، بالکل درست لگ رہا ہے، ایسا کرنا چاہیے، لیکن وہ اس کی باریکی نہیں سمجھ سکتا جب تک کہ اس کی دل کا تزکیہ نہ ہو چکا ہو، کیونکہ نظر نہیں آئے گا، اندھا رہے گا، یہ کتاب سے نہیں آ سکتا۔ اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ کہف میں جو فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے آپ کو جما لیجئے، ثابت قدم رکھیے اس پر کہ آپ نیک لوگوں کے ساتھ اٹھیے بیٹھی جو اللہ کو یاد کرنے کے لیے اللہ کے گھروں میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتے، تسبیح کرتے، دنیا کی طرف توجہ نہیں کرتے، ان کے ساتھ بیٹھی جائے۔ آپ کو تھوڑی ضرورت تھی اس کی کہ تزکیہ کریں، آپ کے وہاں جانے سے ان کو تشفی ہوگی، تسلی ہوگی، تسکین ہوگی، اور لوگوں کو پتہ چلے گا یہ کتنا اہم ہے کہ اپنے نبی کو ہم حکم دے رہے کہ وہاں جا کے بیٹھو، ان کے حلقے میں جا کے بیٹھو۔ عجیب بات ہے نا، نبی کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ سارا دن جو کام کر رہے ہیں یہ اصل آپ کا کام ہے۔ تو اصل کام کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ تبلیغ کرنا، دین پہنچانا۔ تو وہ قرآن نے کہا کہ یہ سب کیجئے، لیکن فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، جب سارے کاموں سے فارغ ہو جائیں تو وہ تھک گئے، آرام کیجئے، آ جائیے 1 to 1 کنیکشن میں لگ جائیے، ہمارے ساتھ، ہماری مجلس میں، ہماری صحبت میں آ جائیے۔ وہ فرض نماز میں اللہ میں آپ کے ساتھ تو تھے، وہ تو اور بھی بہت سارے لوگ تھے، یہ ذرا رات کی تنہائی میں آ جاؤ، 1 to 1 کانٹیکٹ میں آ جاؤ۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو اللہ کی صحبت کافی تھی، ان کو تو ضرورت نہیں تھی، جبریل کی صحبت کافی تھی، ان کے لیے تو ان کا شیخ
ان کے بڑے سب وہی، ہر طرف سے وہیں پہ کام ہو گیا. امتیوں کو اس کی ضرورت ہے کہ وہ ظاہری بات ہے ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں ہو سکتے، اب کے زمانے میں جو ان کے وارثین ہیں ان کے ساتھ تو ہو سکتے ہیں. اسی لیے صحابیت کا جو مقام ہے وہ صحبت کی وجہ سے. صحابی کا مقام اس کے تقوی کی وجہ سے نہیں ہوتا، اس کے علم کی وجہ سے نہیں ہوتا، اس کے عمل کی وجہ سے نہیں ہوتا، اس کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے، ان کے ساتھ کچھ وقت گزارنے سے ہوتا ہے. ایک لمحہ بھی گزار لیا ایمان کی حالت میں، وہی صحابی ہو گئے. اور کوئی ولی اللہ کا، کوئی مسلمان سارے ایک طرف اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. کوئی غیر صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتا. کسی نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ، حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، یہ بڑے تابعی ہیں، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، جو تابعین کے امام ہیں، وہ بہت بڑے 5ویں خلیفہ راشد کہلاتے ہیں، بڑے آدمی ہیں بہت. تو پوچھا ان سے کہ وہ افضل تھے، یعنی اتنی ان کے زمانے میں خیر پھیلی، برکتیں پھیلی، وہ افضل تھے یا سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ وہ صحابی ہیں یا غیر صحابی ہیں؟ تو فرمایا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہ امیر معاویہ کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے کی ناک میں جو گرد پہنچی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کرنے میں، وہ گرد بھی عمر بن عبدالعزیز سے افضل ہے. کس بات میں پہنچے ہوئے، کیا خیال کر رہے ہیں؟ وہ صحابی ہے بھائی، اس کی ہر چیز غیر صحابی سب سے بہت اونچی ہے. اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اسی لیے پوچھا کہ ان کے بارے میں شیعوں کا جو اختلاف ہے وہ ساری باتیں، اس لیے ان کے بارے میں پوچھا، ورنہ ان سے اوپر کے تو بہت بڑے بڑے صحابہ ایک سے ایک موجود ہیں. خلفاء راشدین کی بات نہیں کی، وہ تو بہت آگے ہیں. اس لیے نیکوں کی صحبت بہت ضروری ہے. تو نیکوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے جو فرمایا نا کہ ایک ایسی کیفیت، ایسا ملکہ پیدا ہو جاتا ہے، سمجھ میں آنے لگتا ہے کہ اب کام کیسے کرنا ہے، اور پھر بات بن جاتی ہے. اللہ سمجھ و شعور عطا فرمائے.